چائنا کی لائٹیں اور چوری کی بجلی سے یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ مسجدوں کو ویران کر کے بازار کو سجا کے یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ اصل سنت رسول ہے اس دن کا روزہ رکھنا۔ یہ عاشق روزہ چھوڑ کر اس دن عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق نبی کریم کے نام کا کیک بنوائیں گے، اس کیک کے اوپر نبی کریم کا نام لکھوا کر پھر اس پیارے نبی کے نام کو چھریوں سے کاٹ کر یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے، اور گھروں کی زینت با پردہ عورتوں کو سجا کر انہیں سجے ہوئے بازاروں میں لا کر یہ عاشق عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق عورتوں کو حوروں سے متشابہ کر کے سٹیجوں پر بٹھا کر عید میلاد النبی منائیں گے، اور ہر وہ کام یعنی ناچ گانا ڈھول تماشے جو دین اسلام میں منع ہے، یہ جعلی عاشق ان خرافات کو عید میلاد النبی کا نام دے کر اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دیں گے۔ یہ عاشق ناچ گانا اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ عاشق قرآن و حدیث کو چھوڑ کر عید میلاد النبی کے نام پر بدعات کو پروان چڑھائیں گے۔ اگر ان عاشقوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی حق سچ بتائے گا تو یہ عاشق ان حق کہنے والوں کو ماں بہنوں کی گالیاں سنائیں گے۔ یہ عاشق عید میلاد النبی منانے والے یہ بتائیں کہ اگر یہ دین میں ثابت ہے تو سب مناتے ہیں عید میلاد النبی، اگر نہیں ہے ثابت نبی کریم سے، صحابہ کرام سے، کسی محدثین سے، تو پھر کیوں منائے ہم عید میلاد النبی؟ کچھ عرصہ ہم پیچھے دیکھیں تو یہ دن نبی کریم کے وصال کا دن تھا۔ اب یہ عاشق عید میلاد النبی کے نام سے منا رہے ہیں، جس دن صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر اور سیدہ فاطمہ پر یہ دن غموں کے پہاڑ توڑ کر گیا تھا۔ یہ عاشق اس دن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر گمراہ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔